شروع زمانے میں ویزے کی شرائط اتنی سخت نہ ہوا کرتی تھیں۔ انڈیا اور پاکستان سے بآسانی برطانیہ کا ویزا حاصل ہو جاتا تھا۔ پاکستان کو وجود میں آئے ایک اشرہ ہوا ہوگا جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جیٹھ کو برطانیہ کی شہریت مل گئی تھی اور وہ یہاں بزنس کرتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے میرے خامد اور ان کے چچا زاد امین کو، جو میرے شوہر کے بہت قریبی دوست اور ہم عمر بھی تھے، برطانیہ کا ویزا مل گیا اور وہ اپنے بھائی فہیم کے ساتھ بطور بزنس پارٹنر قیام پذیر ہونے کو لندن آ پہنچے۔ میرے جیٹھ کا بزنس اچھا جا رہا تھا اور وہ دولت کمانے میں لگے ہوئے تھے۔ امان کو جب رقم کی ضرورت ہوتی وہ دے دیتے کہ چھوٹا بھائی ہے، یہاں گھوم پھر لے اور خوش رہے۔ میرے جیٹھ بہت سیدھے سادے اور محنت کش آدمی تھے، مگر میرے جیون ساتھی اور دیور امان کچھ رنگین مزاج تھے۔ سونے پر سہاگا امین، جو غیر شادی شدہ تھے، وہ کچھ زیادہ ہی شوقین مزاج تھے۔ ایک روز ان کی ملاقات اپنے کلاس فیلو منصور سے ہو گئی، وہ بھی غیر شادی شدہ تھا۔ یوں تینوں کی بیٹھکیں ہونے لگیں۔ ایک روز منصور نے امین کو بتایا، یار لندن میں ایک جگہ انڈیا کی ایک مشہور سنگر رہتی ہے، اس کی آواز بڑی دل نشین ہے، جس کے گھر دل بستگی کا بڑا اعلیٰ اہتمام ہوتا ہے۔ اگر تم کو بوریت محسوس ہو تو بتانا۔ انگلینڈ میں مشرقی گائیکی سننے کو ملے اور کلاسیکی رقص کی جھنکاریں ہوں تو کیوں لطف نہ آئے گا۔ یہ سوچ کر میرا دیور امان اور کزن امین دونوں اپنے دوست کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں سرور جان کی محفل جمی ہوئی تھی۔ دراصل ان نوجوانوں کو اپنے وطن میں فلمیں دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا، خاص طور پر ایسی فلمیں جن میں رقص ہوا کرتے تھے۔ جب یہ سرور جان کے خوبصورت گھر میں گئے، وہاں محفل جمی ہوئی تھی۔ اس کمرے کو بطور خاص حسن ذوق سے سنوارا گیا تھا، چاندنی بچھی ہوئی تھی اور خوشحال رئیس لوگ بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان کی صف میں بیٹھ گئے۔ ذرا دیر میں محفل عروج پر آ گئی۔ اس مغینہ کی آواز تھی کہ جلتا ہوا شعلہ، پاؤنڈز کی اس کے قدموں میں بارش سی ہو رہی تھی۔ یہ بھی سنتے اور سر دھنتے رہے اور بے خودی میں نوٹ اس کے آگے رکھتے رہے۔ یہاں چیدہ چیدہ باذوق ہی آتے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سب گانا سننے کے شوقین چلے گئے، مگر امین اور امان اپنی جگہ بیٹھے رہے، جیسے کسی نے سحر کر کے ان کو مجمد کر دیا ہو۔ ایسی جگہ پر وزٹ کا ان کا یہ پہلا موقع تھا۔ ان کو وہاں کے آداب محفل کا بھی پتہ نہیں تھا۔ چاہتے تھے کہ مغینہ سے زبانی اس کے فن کی تعریف کریں۔ آخر وہی ان کے پاس آئی۔ امان کو کچھ نہ سوجھا تو بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس بے ڈھنگے انداز پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ انہوں نے یک زبانی ہو کر جواب دیا، جی ہاں۔ اب تو بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، سرور جان نے کہا۔ آپ لوگ کل صبح 9 بجے آ جانا، میرے پاس وقت ہوگا، آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ اگلے دن صبح 9 بجے یہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت اس کو بغیر میک اپ کے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نہ اس قدر خوبصورت ہے اور نہ ہی کم عمر جیسی رات کو نظر آ رہی تھی۔ ان کا دل بجھ گیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، انہوں نے کل رات اس سے کہا تھا اور آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھ لیا آپ نے کہ میں عام سی شکل و صورت کی ہوں۔ آپ کو خبر ہے کہ میری عمر کیا ہے؟ یہی کوئی 35 کے قریب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ، رات تم لوگوں نے گانا سنتے ہوئے کتنے پیسے دیے تھے؟ تقریباً 10,000 روپے۔ وہ کہنے لگی، یہ لو اپنی رقم، میں تمہارے روپے نہیں لوں گی۔ تم لوگ یوں بھی پردیسی ہو، دور سے آئے ہو، میری شہرت سن کر اپنے ملک میں کیا یاد لے کر جاؤ گے؟ ان دونوں نے بہت انکار کیا، مگر اس اللہ کی بندی نے وہ رقم ان کو تھما دی۔ اس نے پاکستان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں۔ اب یہ حیران تھے کہ یہ کیسی سنگر ہے جو گھر آئی مایا کو لوٹا رہی ہے۔ ایسا واقعہ تو ہم نے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا۔ ان کے چہروں پر حیرت دیکھ کر وہ بولی، بیٹا تم لوگ کیوں غلط راستے پر قدم اٹھا رہے ہو؟ اگر تم میرے حالات جان لو تو کبھی اس غلط راہ کا رخ نہ کرو۔
اس عورت کے منہ سے بیٹا کا لفظ سن کر ان کو بہت برا لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے جسم میں بجلی کا تار لگا دیا ہو۔ ان کے احساسات ان کے چہروں سے نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے دکھ کو محسوس کر چکی تھی۔ کہنے لگی، برا مان گئے، اٹھ کر جانے لگے ہو، اس لیے کہ میں ایک غلط جگہ سے ہوں جس سے معاشرے کے شرفاء نفرت کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ میرا ناچ گانا دیکھتے اور سنتے ہیں، اپنا قیمتی وقت اور روپیہ بھی برباد کرتے ہیں۔ لیکن کل رات مجھے پہلی بار یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ تم جیسے کمسن لڑکے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی میرے ہم وطن۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ نہ جانے کیوں تم اس راہ پر چلے آئے ہو۔ یہ تو تباہی کی جگہ ہے جہاں فن کے پس پردہ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی نصیحت ان کو بری لگی۔ امان بول پڑا، میڈم ہم واز سننے نہیں آئے، چلو اٹھو امین۔ یہ اٹھ کر جانے لگے تو وہ بولی، رک جاؤ، تم یوں ناراض ہو کر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں نے خود تم کو بلایا تھا، تم میرے مہمان ہو، چائے پیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ میں کبھی ایسے نہیں روکتی کسی کو، لیکن تم پاکستان سے آئے ہو، اس لیے تم لوگوں سے مجھے خاص عقیدت ہے۔ میرے سارے عزیز و اقارب، والدین، بھائی تحریک پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں۔ کاش تم لوگ میرا حال سن لیتے۔ اچھا بتاؤ، تم لوگوں نے 12ویں کا امتحان کب دیا تھا؟ ابھی پچھلے سال، امین اور امان نے یک زبان ہو کر کہا۔ آگے نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس نے پوچھا۔ دیکھیں گے، ابھی تو بھائی کے بلانے پر آئے ہیں۔ اس کی اپنائیت سے بات کرنے پر یہ لوگ بیٹھ گئے۔ وہ پاس بیٹھ کر ایسے باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد کوئی دکھ سکھ سننے والا ملا ہو۔ کہنے لگی، اگر میری شادی مناسب عمر میں ہو جاتی تو آج میرے بچے تمہاری عمر کے ہوتے، مگر میں بدنصیب تو شادی کی عمر سے قبل ہی ماں باپ اور سبھی اپنوں سے بچھڑ گئی تھی۔ ان دنوں میں صرف 13 سال کی تھی جب بر صغیر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہمارا قافلہ لٹ گیا۔ میں بدقسمتی سے زندہ بچ گئی، زخمی اور مردہ لوگوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی۔ ایک سکھ عورت مجھے اٹھا کر لے گئی۔ اس کے بعد وہاں سے یہاں تک آنے کی داستان بہت دردناک اور لمبی ہے، مگر دیکھو، جس سرزمین کو پانے کی خاطر ہمارا کنبہ کٹ گیا، اسی سرزمین کے فرزند ہو کر تم کمسن لڑکے اپنا گراں قدر سرمایہ اس جگہ لٹاتے پھرتے ہو۔ یہ میرے لیے بہت صدمے کی بات ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو پڑی۔ اس کو اپنے بھائی اور اپنا کنبہ یاد آ گیا تھا۔ وہ دونوں گم سم کچھ دیر سوگوار سے اس کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر گھر آ گئے۔ اس روز میرا دیور بہت افسردہ تھا۔ میں نے جب اس سے افسردگی کی وجہ دریافت کی تو اس نے مجھے یہ قصہ سنایا اور کہا، بھابی، میں اس عورت اور اس کے دکھ بھرے انداز کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ غزلیں وغیرہ سننے جاتے ہوں گے۔ سوچتا ہوں کہ اس نے ہمیں ہی کیوں اپنا حال دل سنانے کو منتخب کیا، اور ہماری ہی شکلوں میں کیوں اس سے اپنوں کی شباہت نظر آئی۔ گانا سننا تو کوئی جرم نہیں ہے، اور ہم پہلی بار گئے تھے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ ایسے راز پوشیدہ تھے کہ اس نے گوارا نہ کیا کہ ہم اس راہ کو چل پڑے۔ تبھی اس نے ہمارے قدموں کو روک دیا، اور یہ سچ تھا کہ سرور جان نے ان لڑکوں کو کچھ اس طرح روکا کہ پھر کبھی یہ غلط جگہ نہیں گئے۔ جب بھی ایسا کوئی خیال ان کے دل میں آیا، اس عورت کے آنسوؤں نے ان کے ارادوں کا راستہ روک لیا، اور انہوں نے اس کے بعد تعلیم مکمل کی اور شاندار مستقبل بنانے پر اپنی ساری توجہ صرف کر دی۔ آفرین ہے اس عورت پر جس کو لوگ گانے والی یا مغینہ کہہ کر معمولی عورت سمجھتے تھے، مگر وہ معمولی عورت نہ تھی۔ ایسی ہی ہمارے معاشرے میں پھیلی سچی اور درد بھری کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی کہانی ملتی رہے۔ شکریہ۔